الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن کریم آسمانی مقدس کتاب ہے، اس کے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے بعض آداب ایسے ہیں کہ جن کا خیال رکھنا فرض ہے اور نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کو جنابت کی حالت میں پڑھنا گناہ ہے۔ عورت کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر اگر تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے بعض آداب ایسے ہیں جن کی رعایت بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو لیا جائے، قرآن کریم کو بوسہ دیا جائے۔ یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے اور دلیل شرعی قیاس سے بھی ثابت ہے۔ جہاں تک تعلق حدیث پاک کا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کان یاخذ المصحف کل غداۃ ویقبلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مصحف کو ہاتھ میں لیتے اور پھر مصحف یعنی قرآن کریم کا بوسہ لیتے، اور یہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے، عہد ربی عز وجل و منشور ربی عز وجل، عہد ربی و منشور ربی عز وجل، یہ میرے اللہ کا میرے ساتھ ہونے والا معاہدہ ہے اور یہ میرے اللہ کا دستور اور منشور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، یقبل کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقبل المصحف ویمسحہ علی وجہہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں مصحف کو لیتے، اس کا بوسہ بھی لیتے اور مصحف اور قرآن کریم کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے، پھیر لیا کرتے۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، کانا یضع المصحف علی وجہہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور پھر فرماتے، کتاب و ربی، کتاب و ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کی کتاب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین صحابہ کرام سے میں نے بات ثابت کی ہے کہ قرآن کریم کا بوسہ لینا، قرآن کریم کو چہرے پر رکھنا، یہ ان حضرات سے ثابت ہے۔ حضرت امام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور کویت سے ایک کتاب چھپی ہے الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، اس کے اندر بھی مذاہب اربع، چاروں مذاہب کے مسائل کو جمع کیا، اور اس میں بھی ان تینوں حضرات کا نام لے کر اس مسئلے کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معمول سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کو بوسہ دینا، قرآن کریم کو چہرے پر لگانا یہ ثابت ہے۔ ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آپ نے حدیث کی بات کی ہے تو حدیث تو پیش نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل تو پیش نہیں کیا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقدمہ مشکات میں، اور حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبۃ الفکر میں، اور حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے قول، فعل اور تقریر کو، صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو، تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو۔ قول کا معنی بولنا، فعل کا معنی کوئی کام کرنا، اور تقریر کا معنی کہ ان کے سامنے کوئی شخص بولے یا ان کے سامنے کام کرے اور یہ خاموش رہیں، یہ ہے تقریر۔ تو حدیث صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابی کے مبارک عمل کا نام بھی حدیث ہے۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کریم کا بوسہ اگر کوئی شخص دینا چاہے تو لے سکتا ہے، قرآن کریم کو بوسہ دے سکتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق قیاس کا ہے، یہ پوری دنیا مسلمان اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ قیاس بھی ایک دلیل شرعی ہے۔ ہمارے 4 دلائل ہیں جن سے مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، حدیث پاک یا سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ قیاس ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟
چند ایک روایات ملاحظہ فرمائیں کہ جن سے ان چیزوں کا بوسہ لینا ثابت ہے جن کو انسان محبت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا کا بوسہ لیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زہرا آتی، آپ کھڑے ہو جاتے اور آپ اپنی بیٹی کا بوسہ لیتے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کی میت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جسد اطہر کا بوسہ لیا۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا تو ایک جملہ آپ نے فرمایا، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ جو پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سنت کا اہتمام فرماتے ہیں، اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، وہی قرآن کریم کا بوسہ بھی حضرت عمر رضی اللہ قرآن کریم کو بوسہ بھی دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ امام بخاری کتاب الادب المفرد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ بعض روایت میں کہ آپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا، یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زہرا کا بوسہ، حضرت زہرا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینا، حضرت عمر کا حجر اسود کو بوسہ دینا، صدیق اکبر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دینا، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کی دل میں عظمت ہو یا جس کا احترام ہو اس کا بوسہ دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی عظمت کس مسلمان کے دل میں نہیں؟ تو اگر عظمت احترام کی بنیاد پہ شخصیت کا بوسہ ہو سکتا ہے تو عظمت احترام کی بنیاد پر قرآن کریم کا بوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ قیاس صرف ہمارا نہیں ہے، یہ استدلال ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ بندہ یہ بات کہہ کر مسترد کر دے کہ یہ کسی نے لکھا نہیں ہے، کسی محدث فقیہ کا قول نہیں ہے، شاید مولانا الیاس گھمن نے اپنی طرف سے بات کہہ دی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن ابی سیف یمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، جواز تقبیر المصحف و اجزاء المحدیث و قبور الصالحین، وہ کہتے ہیں کہ مصحف کا بوسہ بھی جائز ہے، حدیث پاک کا جزو اس کا بوسہ بھی جائز ہے، حتیٰ کہ نیک آدمی کی قبر کا بوسہ دینا بھی جائز ہے، اور استدلال یہی قیاس کی بنیاد پہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک بات نقل فرمائی، استنبط بعضهم من مشروعیت تقبیر الارکان، یہ جو رکن یمانی کا بوسہ لیا جاتا ہے، اس سے بعض حضرات نے قیاس کرتے ہوئے یہ بات ثابت کی ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ جواز تقبیل کل من یستحق التعظیم من آدمی وغیرہ، کہ رکن یمانی کے بوسے سے بعض حضرات نے بطور استدلال یہ ثابت کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو عظمت کی مستحق ہو، انسان یا انسان کے علاوہ، اس کا بوسہ دینا مستحب ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت کا کون شخص ہے جو قائل نہیں؟ اس لیے قرآن کریم کا بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں یہ بات فرمائی، اور قیاس کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کو بوسہ دینا جائز ہے۔ الشیخ سلیمان الجمل الشافعی نے حاشیۃ الجمل میں یہ بات فرمائی کہ قرآن کریم کو بوسہ دینا جائز ہے، اور قیاس فرمایا۔ اور سلیمان البجیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب استدلال فرمایا تحفۃ الحبیب میں، فرماتے ہیں
واستدل السبکی علی جواز علی تقبیل المصحف بالقیاس، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے مصحف قرآن کریم کو اور مصحف کو بوسہ دینے کا جواز ثابت کیا ہے قیاس کرتے ہوئے، کس بات پر؟ علی تقبیل الحجر الاسود وید العالم والصالح والوالد، حجر اسود کو بوسہ دینا جائز، والد کو بوسہ دینا جائز، عالم کے ہاتھ کا بوسہ دینا جائز۔ تو پھر اس پر استدلال کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اذ من المعلوم انہ افضل منہم، یہ بات یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کریم حجر اسود سے بھی افضل ہے، والد سے بھی افضل ہے، عالم کے ہاتھ سے بھی افضل ہے۔ تو جو چیزیں افضلیت میں کم ہیں جب ان کو بوسہ دینا جائز ہے، تو جو افضلیت میں زیادہ ہے اس کو بوسہ دینا کیوں جائز نہیں؟ تو میں نے آج کی مجلس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن کریم کو جس طرح تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے قبل قرآن کریم کا بوسہ دینا، یا تلاوت کے علاوہ ویسے قرآن کریم اٹھائے اور بوسہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہاں ادب اور مستحب ہے قرآن کریم کا بوسہ دیں۔ لہٰذا یہ جو بات آج کل پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کا بوسہ دینا کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جھوٹ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ میں شریعت کی اصل روح کو امت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔